فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ چوتھا باب، عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، صفحہ نمبر 196۔ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایسا بے نیاز ہوں جو کسی کا محتاج نہیں۔ میرے حکم کی اطاعت کر، میں تجھے بھی ایسا بے نیاز کر دوں گا کہ کسی کا محتاج نہ رہو گے۔ اے آدم کے بیٹے، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میرے حکم کی اطاعت کر، میں تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے آدم کے بیٹے، میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرے حکم کی اطاعت کر، میں تجھے بھی ایسی قوت عطا کروں گا کہ تو جس چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ راستے کی تلاش۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے کہ اصطلاح میں عرفان اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کو کہا جاتا ہے جو بلا واسطہ حاصل ہو، یعنی ایسی معرفت کہ انسان اپنے دل اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پالے، نہ ایسی معرفت جو خود غور و فکر اور معنی و مفہوم کے ذریعے حاصل ہو۔ یہ وہی معرفت ہے جسے آیات اور روایت کی زبان میں جیسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس معرفت کے بہت سارے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض مخصوص بندے جن میں سر فہرست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام میں اس معرفت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ بہرحال جیسا کہ اس کتاب کے پہلے باب میں ہم نے وضاحت کی کہ عرفان اپنے عام اور کلی معنی کے اعتبار سے متشرعین کی اصطلاح میں قرب الہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری رجحان ہے جو تمام انسانوں کی سرشت میں پایا جاتا ہے، اور وہاں اس مطلب کو بھی بیان کیا گیا کہ مختلف دلائل کی روح سے ایسا بھی نہیں کہ سارے انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنے اندر پائے جانے والے اس فطری رجحان سے آگاہ ہوں۔ اسی طرح گزشتہ مباحث سے یہ بھی واضح ہوا کہ اس قسم کے رجحانات خدا جوئی اور تقرب الہی کا شوق ہی انسان کی اصلی خصوصیت ہے، اور حقیقت میں یہ ایک ایسا رجحان ہے جو انسان کو بلند اور اعلیٰ ترین مقصد اور انسانی کمال کی طرف کھینچتا ہے۔ اس لحاظ سے فطری رجحانات میں سب سے زیادہ قیمتی اور مفید چیز یہی رجحان ہے۔ بہرحال خدا وند عالم کی ایک ایسی معرفت کے امکان کو قبول کرنے کے بعد ایک ایسی معرفت جو مفاہیم اور غور و فکر کے بغیر دل کے راستے حضوری طور پر حاصل ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بلند اور اعلیٰ مقام کو کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نورانی حقیقت تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کن مراحل کو طے کیا جائے۔ حقیقت میں عرفان کی بحث میں بنیادی اختلافی اس بات پر ہے کہ کن راستوں سے اس معرفت تک پہنچا جائے۔ اگرچہ بعض لوگ اپنی کم فکری کی بنیاد پر یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ بنیادی طور پر کسی ایسی معرفت کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ اشارہ کیا گیا اس کتاب کے پہلے باب میں بیان کردہ بحث کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے لیے ایسی معرفت کا حصول نہ صرف ممکن ہے بلکہ اصولاً انسانی خلقت کا بنیادی ہدف ہی اس معرفت کا حصول ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اس معرفت کے حصول کے راستوں اور اس کی خصوصیات پر بحث و گفتگو کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیں۔ عقل اور نقل کے ذریعے راستے کی شناخت۔ عرفانی سیر و سلوک جو حقیقت میں سیر اللہ ہے کا بنیادی مقصد قرب الہی ہے۔ یہ سیر ہر انسان کے لیے ایک مبدا سے شروع ہوتی ہے اور وہ اس کی موجودہ حالت ہے۔ اس سیر کی انتہا وہ مقام ہے جسے عند اللہ، لقاء اللہ یا فنا فی اللہ جیسی مختلف تعبیروں سے یاد کیا جاتا ہے۔
البتہ ان تمام تعبیروں کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں، جن کی حقیقت کا ادراک عام انسانوں اور مومنین کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جب تک انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچتا وہ اس کی حقیقت اور اصلیت کو درک نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے لوگ مفاہیم کی مدد سے اپنے ذہن کے اندر ان مقامات کے مختلف تصور متعلق صرف ایک تصور پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مبدا اور انتہا کے درمیان ایک راستہ ہے جسے طے کرنا چاہیے تاکہ کل انسان اپنی موجودہ خراب اور ناقص حالت سے نکل کر کمال کی وادی میں قدم رکھ سکے۔ البتہ اس کمال کے بھی کئی مراتب اور مراحل ہیں۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ مبدا اور انتہا کے درمیان راستہ طے کرتے ہوئے عرفانی کمالات اور مقامات تک کیسے پہنچا جائے۔ جیسے کہ اشارہ کیا گیا کہ انسان کے اندر عرفانی اور قرب الہی حاصل کرنے کی جو خواہش پائی جاتی ہے، یہ ایک فطری رجحان ہے۔ یہاں سے اس کلی قانون کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ عرفان اور قرب الہی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے اگر کسی مسلک میں سیر و سلوک اور عرفان عملی کے نام سے کوئی ایسا دستور عمل اور پروگرام پیش کیا جائے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راستہ یا مسلک باطل ہے۔ یہی قاعدہ اصل اسلام کے سلسلے میں بھی فٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ آپ اپنا رخ دین کی طرف رکھیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ سیدھا اور مستحکم دین ہے۔ باطل ادیان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ادیان ایسے قوانین اور دستورات پر مشتمل ہیں جو انسانی فطرت کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ اسی بنیاد پر اگر دین اسلام سے منسوب فرقوں اور مسالک میں سے کسی کے عقائد اور دستورات بھی انسانی فطرت کے خلاف ہوں، تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ فرقہ باطل اور منحرف ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک اپنے مقصد تک نہیں پہنچے، ان کے لیے شناخت کے طریقے، اس کے مراحل اور درجات نیز اس کے تک پہنچنے کے دو راستے تصور کیے جا سکتے ہیں، نقلی راستہ اور عقلی راستہ۔ البتہ ہماری مراد یہ نہیں کہ اللہ خداوند عالم تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، بلکہ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ وہی صراط مستقیم ہے، لیکن اس کی شناخت دو طریقوں سے ممکن ہے۔ نقلی راستے سے مراد یہ کہ جو اس سفر کو طے کرتے ہوئے مقصود تک جا پہنچے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ البتہ یہ راستہ اس وقت قابل اعتبار ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے اس کی نشاندہی کی گئی ہو۔ باقی لوگوں کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ کیا واقعاً وہ عرفان کے بلند مقامات تک پہنچے ہیں یا حقیقت حال ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ دھوکہ کھا چکے ہیں اور غلطی پہ ہیں۔ انہوں نے کسی سائے کو دیکھا ہے اور اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، یا کچھ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور بنیادی طور پر ان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ نقلی راستے کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ اگر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنے دور کے تقاضوں اور لوگوں اور اپنی امتوں کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق لوگوں کو قرب الہی کے راستے بتائے ہیں، لیکن بعض اسباب کی بنا پر جن میں سے کچھ کی طرف پہلے اشارہ بھی ہو چکا ہے، خود دین کے اصولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بتلائے ہوئے راستوں میں تحریف ہو چکی ہے اور ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک اہم فریضہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ گزشتہ ادیان میں پائی جانے والی تحریفات اور انحرافات کی اصلاح کریں، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے ایک ضمانت شدہ اور ناقابل تحریف کتاب لے کر آئے۔ البتہ ان تمام مطالب کی تفصیل اور ان کا بیان جو پروردگار عالم اور پیغمبر اکرم کے مد نظر تھا، اس مختصر کتاب اور آپ کے مختصر دور رسالت میں ممکن نہ تھا۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ان مطالب کی تفصیل اور ان کی تشریح کا کام ائمہ اطہار پر چھوڑا ہے۔ انسان دونوں جہانوں کی سعادت کے لیے جس چیز کا محتاج ہے، اس کے بنیادی اصول قرآن مجید میں موجود ہیں، اور تفصیل اور وضاحت سنت پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ عقلی راستے سے مراد یہ کہ عقل اور عقلی تجزیات کی مدد سے
راہ حق کے کلی راستوں کو پہچانیں اور کوئی ایسا معیار اپنائیں کہ اس کے ذریعے صحیح اور غلط راستے کو پہچان سکیں۔ یہاں ممکن ہے کہ یہ سوال اور اعتراض ذہن میں آئے کہ ہماری گفتگو عرفان سے متعلق ہے، جو ایک قلبی اور شہودی چیز ہے، اور عقل کا تعلق مفاہیم اور فکر و استدلال سے ہے، جبکہ عقلی اور استدلالی معرفت قلبی اور شہودی معرفت کے مقابلے میں ہے۔ تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ عرفان کے راستے کی شناخت کے لیے عقل سے استفادہ کریں؟ جواب یہ ہے، یاد رکھیں یہاں عقل سے استفادہ راستے کی شناخت کے لیے ہے، نہ کہ اس کو طے کرنے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم عقل سے استفادہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں راستہ دکھائے، نہ کہ ہمیں مقصد تک پہنچائے۔ ہاں، عرفان میں جو چیز ہمیں مقصد تک پہنچائے گی یا جس کے ذریعے ہم اپنا مقصد پا لیں گے وہ دل ہے، لیکن عقل دل کی یہ مدد کر سکتی ہے کہ وہ اپنے مقصد اور راستے کو پہچان سکے، جیسا کہ نقل بھی یہاں پر یہی کام کرتی ہے، اور نقلی طریقے میں ان سچے راہیوں کا بیان جنہوں نے اس سفر کو طے کیا ہے راستے کی شناخت میں ہماری مدد کرتا ہے۔ عقلی طریقے میں بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ عقل ہمیں راستے کی نشاندہی کرے۔ دوسرے الفاظ میں عرفان کی خصوصیت کی شناخت اور اس تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو طے کرنا ہے، اس کی معرفت یا تو نقل کے راستے سے حاصل ہوگی یا عقل کے راستے سے، کیونکہ اگر یہ شناخت اور معرفت عرفان کے راستے حاصل ہونا چاہے تو دور اور تسلسل لازم آتا ہے، یعنی عرفان کی شناخت کے لیے پہلے عرفانی سیر و سلوک حاصل ہو۔ البتہ جو لوگ عرفان کے دعوے دار ہیں اور سیر و سلوک اور تصوف کے مختلف فرقے بنا چکے ہیں، ان کا زیادہ تر اعتماد نقلی طریقوں پر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فلاں مقام تک پہنچنے کے لیے فلاں عمل انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس طریقے کی اس وقت اہمیت ہے جب وہ بات کہنے والا کوئی معتبر اور قابل اعتماد شخص ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایسے اہم کام کے سلسلے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی دوسرے کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے علاوہ باقی سب جائز الخطا ہیں اور کسی دوسرے کی بات کو اس وقت بغیر چوں چرا کے قبول کر سکتے ہیں جب وہ معصوم اور ہر قسم کی خطا و لغزشوں سے محفوظ ہو۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے اخذ شدہ باتیں بھی یا تو مستقیم اور بلا واسطہ ہوں گی یا غیر مستقیم اور بالواسطہ ہوں گی۔ اگر ہم خود معصومین کی خدمت میں شرف یاب ہوں اور وہ ہمیں عرفان کے راستے کو طے کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیں تو یہ بہت ہی بڑی سعادت اور نعمت ہوگی، لیکن واضح ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں غیر مستقیم اور بالواسطہ نقل پر اکتفا کرنا ہوگا۔ اس صورت میں وہ نقل صرف اس وقت ہمارے لیے قابل اعتبار ہوگی جب روایت نقل کرنے والے راوی موثق اور قابل اعتبار ہوں یا وہ خبر متواتر ہو۔ اصطلاح میں خبر متواتر اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے ہر دور میں اتنے راوی ہوں کہ عام طور پر ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے صوفی فرقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان مطالب کو ائمہ معصومین علیہم السلام سے لیا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے صوفی گروہ جن کا تعلق سنی مذہب سے وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے لیا ہے۔ اہل سنت کے درمیان ایسے فرقے کم نہیں جو اپنے مشائخ کے سلسلے کو حضرت علی علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی بہت سارے ایسے صوفی گروہ ہیں جو اپنے مشائخ کا سلسلے کو امام علی رضا علیہ السلام سے ملاتے ہیں۔ بعض لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنا سلسلہ ملاتے ہیں۔ بغیر کسی تعصب کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ گروہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں حقیقت میں ان کی باتیں اور دلائل اس قابل نہیں کہ کوئی انصاف پسند شخص یقین اور اعتماد کر سکے۔ ان میں سے بعض گروہوں نے تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سلسلوں کو باقاعدہ لکھا ہے، خود ان کے بقول ان کے شجر نامے اور تومار بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں۔ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ یہ سلسلہ امام معصوم تک جا پہنچتا ہے، تو ان شجر ناموں اور سلسلوں میں نام لیے جانے والے تمام افراد موثق اور قابل اعتماد ہیں، کیونکہ اس وقت جب کہ ہم ان کے کتبوں اور مشائخ میں سے کئی ایک کو جانتے ہیں جن کے حالات زندگی اور ان کے کردار اور رفتار کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل دیکھتے اور سنتے ہیں جن کی بنا پر ان کے قابل اعتماد ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جاہ طلب و مقام پر پرست اور اہل دنیا ہیں جنہوں نے جاہ و مقام اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ان عناوین کو وسیلہ قرار دے رکھا ہے۔
اس لیے اس قسم کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جو طریقے اور راستے بتاتے ہیں ان میں واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے تمام راوی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ البتہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض افراد قابل اعتماد بھی ہوں، لیکن کسی روایت کی سند کے حوالے سے اگر کوئی ایک شخص بھی ناقابل اعتماد ہو تو یہ اس روایت کے ناقابل اعتماد ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ان فرقوں کی بعض چیزیں قرآن و سنت سے بھی متصادم ہیں۔ نقلی راستہ عوام الناس کے دسترس میں۔ اب جب گفتگو نقلی راستے تک پہنچ چکی تو مناسب ہے کہ اس سلسلے میں کچھ دوسرے نکات بھی بیان کرتے چلیں۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد کہ انسانی کمال یعنی اس کے قرب الہی تک پہنچنے کے لیے ایک صحیح راستہ موجود ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی کوششیں بھی انسان کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے رہی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ راستہ کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ یہ بات بھی ثابت اور مسلم ہے کہ خداوند عالم خود ہم سے زیادہ ہماری سعادت اور کمال کا متمنی ہے، اور دوسرے کسی بھی انسان سے زیادہ ہم سے قریب ہے اور ہم پر مہربان ہے۔ خدا ہم سے اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، بلکہ ماں کی محبت خدا کی اس بے پناہ محبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ حقیقت میں بعثت انبیاء کا سبب بھی وہی بے پناہ محبت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حصول کمال کا سب سے بہترین اور نزدیک ترین راستہ دکھانے اور اسے ان کے اختیار میں دے۔ اس لحاظ سے ایک طرف اپنے بندوں سے اللہ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی عزیز ترین مخلوق اور بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی کو مبعوث کرے، اور دوسری طرف انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی بازی لگائی تاکہ مقصد خلقت کا بہترین اور نزدیک ترین راستہ جو کہ قرب الہی ہے انسانوں کو دکھلایا جائے۔ حقیقت میں کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت اور رحمت کے باوجود اس نے انہیں ان کی خلقت کے مقصد سے قریب ترین راستہ دکھلانے میں کوتاہی کی ہو؟ سچ تو یہ کہ آخر کون سی رکاوٹ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو اس راستے کی نشاندہی نہ کرے؟ ہرگز ایسا کوئی احتمال بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی ایسے راستے کی نشاندہی میں بخل سے کام لے یا کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرے یا اس کو اسرار و رموز سے قرار دے اور بعض لوگوں کے لیے چھپا کر رکھے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الہی معرفت کے بھی مختلف درجے ہیں اور ہر شخص معرفت کے درجے کو درک کرنے کی ظرفیت نہیں رکھتا، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن کمال کے مختلف مراتب اور ان تک پہنچنے کے لیے راستوں کی نشاندہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ایسا طریقہ اپنانا ضروری تھا کہ ہر کوئی اپنی ظرفیت اور قابلیت کے مطابق ان میں سے کسی ایک درجے تک پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہر کوئی اپنی ظرفیت اور استعداد کے مطابق اس سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بخل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف انبیاء الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت کے پہنچانے پر مامور ہیں وہ بھی معصوم ہیں، اور اس پیغام کو پہنچانے میں ان کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں برتی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بعض الہی پیغامات رشتہ اور دوستی کی بنا پر کچھ خاص افراد تک پہنچایا ہو اور دوسروں کو ان سے محروم رکھا ہو۔ البتہ ہم اس بات کو بھی زور دے کر بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر پیغام کی حقیقت ہر کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ خود انہی کا فرمان ہے۔ ہم انبیاء لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 باب نمبر 29 روایت نمبر 35۔ اس کے باوجود ایسا نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو قرب الہی کے راستے دکھانے سے کسی قسم کا دریغ کیا ہو، بلکہ انہوں نے مطالب کو اس طرح بیان کیا کہ ہر کوئی اپنی فہم کے مطابق ان سے استفادہ کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے راستے کی اس طرح نشاندہی کی کہ ہر کوئی اپنی ہمت اور توانائی کے مطابق قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔
طبعی طور پر جو زیادہ ہمت اور توانائی کا مالک ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ اس راستے کو طے کرتے ہوئے بلند اور اہم مقامات پر پہنچے گا، اور جو کم ہمت ہیں وہ ذرا کم درجے کے کمالات تک پہنچ پائیں گے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو متشابہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض آیات ظاہر اور باطن رکھتی ہیں، ان میں راز کی بات یہی ہے کہ جن لوگوں میں شرائط پائی جاتی ہیں وہ ان معارف کی گہرائیوں اور ان کے بطون سے استفادہ کریں، اور جو لوگ مراتب کے نچلے درجے پر ہیں وہ ان کے ظواہر سے استفادہ کریں۔ یعنی ہر کوئی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق راستے کا انتخاب کرے۔ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور اولیاء نے لوگوں کو ان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے نزدیک ترین اور بہترین راستہ دکھانے میں بخل سے کام لیا ہو یا کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہو۔ عرفان کا صحیح راستہ پانے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق اس زمانے میں قابل اعتبار راستہ صرف اور صرف قرآن مجید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے مروی روایات ہیں، جبکہ مسلمانوں کا نسبتاً ایک بڑا طبقہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، جبکہ معمولی غور و فکر سے اس نظریے کا باطل ہونا واضح ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 44، اور ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر کو یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے وہ احکام واضح ہوں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اس الفاظ سے اس آیت کی بنیاد پر اولاً تو یہ کہ پیغمبر اکرم کی تفسیر و تشریح کے بغیر صرف قرآن مجید کافی نہیں ہے، اور ثانیاً یہ کہ اس قرآن کی تفسیر و تشریح میں رسول اکرم جو کچھ بیان فرمائیں گے وہ خود قرآن کی طرح ہمارے لیے حجت اور قرآن ہی کی مانند قابل اعتبار ہوگا۔ اب جب پیغمبر اکرم کی بات خود قرآن مجید کی طرح ہمارے لیے حجت ہے اور آپ کی اطاعت اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے پیغمبر اکرم کے احکامات میں سے ایک حکم یہ کہ ہم ان کے بعد ان کے اہل بیت کی طرف رجوع کریں۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور حدیث ثقلین ہے، جسے شیعہ اور سنی دونوں نے متعدد اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ خدا کی کتاب اور میری اطاعت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں گے۔ جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس قسم کی روایات کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے علاوہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی قرآن کے مفسر ہیں، اور ان کی باتیں بھی پیغمبر اکرم کی طرح ہمارے لیے حجت ہیں۔ واضح ہے کہ ہم انہی نکات کے پیش نظر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے قیامت تک انسانوں کی تمام ضروریات بیان فرمایا ہے۔ اب اگر اصولاً ہم اپنی زندگی صرف قرآن کے مطابق گزارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے صرف اسی کو اپنی زندگی کا محور قرار دیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سنت کو نظر انداز کر دیں تو دین کے ضروری احکام یعنی نماز ہی کے مسئلے میں پھنس جائیں گے اور اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تو صرف نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اس کے چند مختصر مسائل بیان کیے گئے ہیں، جبکہ نماز کے بہت سارے مسائل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کی تفصیلات اور جزیات تو اپنی جگہ، یہاں تک کہ روزانہ کتنی نمازیں واجب ہیں اور کون سی نماز کتنی رکعت کی ہے قرآن میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جیسا کہ اشارہ کیا کہ اگر ہم صرف قرآن مجید پر اکتفا کرنا چاہیں اور حسبنا کتاب اللہ کے نعرے پر سنجیدگی کے ساتھ عمل پیرا ہوں تو سب سے اہم واجب اور دینی فریضہ یعنی نماز بجا لانے سے بھی عاجز آ جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات اور اس کے احکامات کی تشریح و تشریح کے سلسلے میں اہل بیت کو چھوڑ کر صرف سنت رسول پر اکتفا کرنا بھی ناکافی ہے۔
ائمہ اطہار کی سنت اور ان عظیم ہستیوں کی تفاسیر اور تشریحات کے بغیر بہت سارے دینی احکام اور اسلامی قوانین ہمارے لیے مجہول رہ جائیں گے، اور انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں پریشان اور سرگرداں ہونا پڑے گا، اور دینی مسائل سے متعلق ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ حقیقت اس وقت معلوم ہوگی کہ جب ہم یہ جان لیں کہ اہل سنت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات نقل کی ہیں ان کی تعداد ہزاروں تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف 1000 روایتیں ہماری مشکلات اور مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، جیسا کہ اہل سنت کو ہمیشہ سے اس قسم کی مشکلات اور مسائل کا سامنا رہا ہے۔ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد آپ کے جانشین اور 12 ائمہ معصومین علیہ السلام نے 250 سال کے عرصے تک لوگوں کی ہدایت اور دین کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہوئے اس کے اصول اور فروع کی تفسیر اور تشریح کی ہے۔ انہوں نے مختلف حالات میں اپنی تدبیروں اور الہی تائیدات کے ذریعے لوگوں کے درمیان اسلامی احکامات کو پروان چڑھایا ہے اور اپنے خاص اصحاب کے ذریعے ان کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے آج شیعوں کے پاس معارف کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو فقط قرآن مجید اور سنت پیغمبر میں منحصر نہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول روایات بھی ان کے ساتھ ضم کر دی گئی ہیں۔ انہی منابع پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم پوری تاریخ میں سماج و درپیش مسائل اور ان کی ضروریات کا حل پیش کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے اسلامی فرقے ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ تعلیمات سے محروم ہیں اور صرف پیغمبر اکرم سے منقول ان مختصر اور گنی چنی احادیث تک محدود ہیں کہ جن میں سے اکثر کی صحت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس بات سے بھی قطع نظر خود اہل سنت کے درمیان بھی بہت ساری باتوں کے نقل کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف بھی ان چیزوں سے متعلق ہے جنہیں پیغمبر اسلام سالہ سال لوگوں کی نظروں کے سامنے انجام دیتے رہے۔ پیغمبر اکرم سالہ سال تک لوگوں کے سامنے وضو کرتے رہے، لیکن آپ کی رحلت کے بعد اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ آپ وضو کیسے کرتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم سالہ سال تک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی رحلت کے بعد اس بات پر اختلاف ہوا کہ نماز میں ہاتھ باندھیں یا کھول کے پڑھیں۔ جی ہاں، جب انتہائی سادہ اور روزمرہ مسائل کا یہ عالم ہے تو پھر ان مسائل کا کیا ہوگا جن کی طرف صرف ماہرین کے ذہن متوجہ ہوتے ہیں، یعنی وہ مسائل جنہیں تنقیدی ذہن اور غیر معمولی ذہن رکھنے والوں کے علاوہ کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے امام معصوم کے وجود کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں اس اعتبار سے امام معصوم نبوت کی ذمہ داریوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اگر امام معصوم علیہ السلام نہ ہوتے تو پیغمبر اکرم کی رسالت اپنے نتیجے تک نہ پہنچتی۔ جو چیز اس بات کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے وہ ان حضرات کا عصمت کی صفت سے متصف ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم کی احادیث سمجھنے اور نقل کرنے میں خطا کے مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا خداداد علم عصمت کے علاوہ ایک دوسری صفت یہ ہے جو انہیں شریعت کی بنیادوں اور سنت نبوی کی حفاظت اور مستحکم کرنے کی طاقت عطا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ اسلام کے ستونوں کو اتنا مضبوط اور مستحکم بنا گئے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ اس دوران شیطان صفت لوگ بھی فارغ نہیں بیٹھے رہے۔ انہوں نے جعلی حدیثوں اور من گھڑت واقعات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے پیکر اسلام پر کاری ضرب لگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان چیزوں سے اسلام کی بنیادیں لڑکھڑائی جاتی ہیں اور اسلام اپنے اصلی راستے سے منحرف ہو جاتا۔ اگر کچھ غلطیاں پائی بھی جاتی ہیں یا کہ کہیں کوئی نقص اور کمی ہے تو وہ بھی صرف بعض فروعی اور جزوی مسائل میں ہے جن سے دین کی بنیادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ بہرحال اگر ہم قرب الہی کا بہترین راستہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ دین شناسی اور انسانی کمال کے حصول کے لیے اگر کسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا گیا تو آگے جا کر پھنس جائیں گے یا انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ جب قرآن مجید کی آیات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی گراں بہا روایات اور احادیث کا عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسے دانشور مورخ یا مستشرق کی باتوں کو سند کے طور پر پیش کریں جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہو۔ اتنے گراں بہا اور معتبر منابع و ماخذ کی موجودگی میں غیروں کے منابع سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس بات کے باوجود کہ یہ ایک واضح بات ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی معاشرے کو درپیش مسائل اور مسلمانوں کی غفلتیں اس بات کا سبب بنی ہیں کہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد صراط مستقیم پر چلنے اور گزرنے سے محروم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔